سب سے پہلے ہمارے چینل دینی اخلاق کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ایسے ہی مزیدار تقریر اور نظم سننے کے لیے۔ ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ سماج میں بہت سی برائیاں ہیں، نیکیوں سے زیادہ برائیوں پر روک لگانے کا حکم دیا ہے اسلام نے۔ اس کی دلیل میں دوں گا، ہے قرآن میں نیکی کرو، قرآن میں یہ بھی ہے اچھے کام کرو برے کاموں سے رک جاؤ، لیکن اچھے کاموں کا کرنا ضروری ہے، لیکن برائیوں سے رکنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ انسان جتنا برائیوں سے رکے گا اتنا ہی زیادہ نیک کام میں آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ ہمیں بتایا ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس میں آپ دیکھیں گے پہلے انکار ہے بعد میں اقرار ہے۔ اسلام کی تعلیم ہی شروع ہوتی ہے انکار سے۔ پہلے آپ کو سارے خداؤں کا اور سارے معبودوں کا انکار کرنا ہے، آپ کو پہلے اللہ کو نہیں ماننا ہے۔ دیکھیے اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام کی شکشا کیا ہے۔ آپ کو پہلے اللہ کو نہیں ماننا ہے کہ اللہ ہے، نہیں، پہلے آپ کو سارے خداؤں کا انکار کرنا ہے۔ جب سب کا انکار کر دو تب اللہ کو ماننا ہے۔ یہ ہے اسلام کی بنیاد۔ لا الہ، پہلے کیا ہے؟ کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ لا الہ، کوئی اللہ ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی خدا ہے ہی نہیں، کوئی پوجا کرنے لائق ہے ہی نہیں۔ میں ایک جملے کو کئی بار بول رہا ہوں تاکہ اللہ نہ سمجھو تو خدا سمجھو، خدا نہ سمجھو تو معبود سمجھو، معبود نہ سمجھو تو کچھ اور سمجھو، تاکہ کچھ تو سمجھو گے آپ۔ تو لا الہ، کوئی خدا ہے ہی نہیں، پہلے سارے خداؤں کا انکار ہے، اس کے بعد پھر اقرار ہے، اس کے بعد پھر تسلیم کرنا ہے، پھر سویکار کرنا ہے۔ پھر کیا کہا؟ پہلے انکار کرو کوئی خدا نہیں، پھر کہا الا اللہ، ایک ہے سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پہلے سب کا انکار کرنا ہے۔ اسلام کی بنیاد ہی شروع ہوتی ہے، شکشا ہی شروع ہوتی ہے انکار سے۔ غور کرو، اسلام شروع ہو رہا ہے انکار سے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، یعنی اس وقت آپ اللہ کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ لا الہ، کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ لا الہ کہہ کر اگر آپ رک جائیں اور آگے کا ورڈ نہ بولیں تو ہم اور آپ سب کافر ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم اللہ کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ لا الہ، کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں۔ بعد میں کیا کہا؟ اب آپ کو مسلمان ہونا ہے، مومن ہونا ہے، اسلام کے اندر انٹری کرنا ہے، اسلام کے اندر پرویش کرنا ہے، تب آپ کہو الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی ایک خدا کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم، پہلے انکار سے۔ اسی طریقے سے نیکیوں کا حکم ہے، لیکن برائیوں سے روکنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ نیکیوں کے کرنے کا حکم صرف اتنا کہا، نیکیاں کرو، نیک کام میں آگے بڑھو، اتنا کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے، لیکن برائیوں سے روکنے کے لیے کیا کہا معلوم ہے؟ فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ دیکھیے برائی کو روکنے کے لیے کتنی سختی، کتنی سختی۔
جو شخص کسی برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، من رأى منکم منکرن، جو شخص اپنی آنکھوں سے کسی کو کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھے، کوئی برا کام اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کو چاہیے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے اس کو دور کر دے، اپنے ہاتھ سے مٹائے۔ من رأى منکم منکرن فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، جو برائی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو اپنے ہاتھ سے دور کرو۔ ہاتھ سے دور کرنے میں جھگڑا ہو سکتا ہو، فساد ہو سکتا ہو۔ مثلا کسی کی بہن بیٹی جینس وینس پہن کے جا رہی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ برا فیشن ہے، اب ہم کھڑے ہو کے روکیں، اے چل نقاب پہن، برقع پہن، پردہ کر، یہ شارٹ کپڑے ہم نہیں پہننے دیں گے، یہ ٹائٹ ڈریس ہم نہیں پہننے دیں گے۔ اب اس کے بھائی، اس کے باپ، اس کے رشتہ دار سامنے آ گئے، تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے، میری بیٹی جا رہی ہے، گھوم رہی ہے، ہماری مرضی ہے، تم کون ہوتے ہو؟ فتنہ ہو سکتا ہے، فساد ہو سکتا ہے۔ جرجیس صاحب تقریر میں جو بولیں گے سب سن لیں گے آپ، لیکن جرجیس صاحب راستے میں ہونے والی کسی برائی کو اگر روکیں گے تو ابھی آپ کہیں گے ارے یار وہ کر رہا تھا کرنے دیتے، تم کون تھے، تم کون ہوتے ہو کسی کو منع کرنے والے؟ مثلا اسلام میں بارات کا تصور نہیں ہے، اسلام کے اندر بارات کا تصور نہیں ہے۔ اب کسی لڑکے کی شادی ہو رہی ہے، 200 آدمی بارات میں جا رہے ہیں، جرجیس صاحب کہہ رہے ہیں نہیں بارات غلط ہے، مت لے جاؤ، لڑکی والے کے اوپر بوجھ کیوں ڈال رہے ہو، مت ڈالو۔ اب لڑکے کا باپ ہی کہہ رہا ہے تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے، میں لے جا رہا ہوں۔ لڑکی کا باپ منع نہیں کر رہا، بول رہا کہ لاؤ، تم کون ہوتے ہو؟ جرجیس صاحب کو جلسے میں بولنے کی اجازت ہے، لیکن سامنے کھڑے ہو کر کسی بارات کو ہم روک نہیں سکتے، فتنہ ہو، فساد ہو۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ پھر فتنہ مت پھیلاؤ، پھر فساد مت کرو۔ اگر آپ کسی برائی کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روکو، ٹھیک ہے، ہم وہاں کی برائی نہیں روک سکتے، راستے کی برائی نہیں روک سکتے، لیکن اپنے گھر میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی برائی تو روک سکتے ہیں۔ اپنے گھر کے تو ہم مالک ہیں، اپنے گھر میں ہونے والے کرتوت اور گناہوں سے تم اپنے گھر والوں کو روک سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر کسی برائی کو ہاتھ سے دور کرنے میں ڈیفیکلٹی ہو، پریشانی ہو، فتنہ ہو سکتا ہو، جھگڑا ہو سکتا ہو، لڑائی ہو سکتی ہو، تو پھر ہاتھ سے دور مت کرو، فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے سمجھا دو، منع کرو بھائی غلط ہے۔ دیکھیے برائی پھر بھی روکو، ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے میں اگر جھگڑا ہو سکتا ہے تو جھگڑا مت کرو، تو زبان سے منع کرو۔ دیکھ رہے ہیں کتنا زور دیا برائی پر کنٹرول کرنے کے لیے۔ اور اگر زبان سے بھی کہنے میں برا لگتا ہو، زبان سے کہنے میں بھی فتنہ پھیلتا ہو، زبان سے کہنے میں بھی اگر لڑائی اور جھگڑا ہونے کا ڈر ہو، زبان سے کہنے میں بھی تلواریں، چھریاں اور پسٹل اور بندوق نکلنے کا ڈر ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو پھر زبان سے بھی مت کہو۔ پھر تیسرا بھی ایک درجہ بتایا، فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے کہنے میں بھی اگر فساد اور فتنہ پھیل سکتا ہو، ڈر لگتا ہو، تو پھر فتنہ مت پھیلاؤ، تو اپنے دل سے برا جانو۔ مثلا کوئی بے پردگی کے ساتھ جا رہی ہے، ہم اس کو منع بھی نہیں کر سکتے، ہاتھ سے اس گناہ کو روک بھی نہیں سکتے، تو دل سے برا جانیے، چپ چاپ آنکھ پھیر لیجئے، چلے آئیے، اور اس چیز کو دل سے برا جانیے، لیکن برا جانیے۔ بارات ہم روک نہیں سکتے، زبان سے کہہ نہیں سکتے کہ اتنے آدمیوں کو مت لے جاؤ، تو بارات کی دعوت آئی ہے تو دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ میں خود نہیں جاؤں گا، نہیں صاحب نہیں، غلط ہے تو غلط ہے، نہیں جاؤں گا۔
لیکن آپ دل سے بھی برا نہیں مان رہے ہیں، بلکہ کہتے اور ہیں اچھا بھول گئے مجھے بارات کی دعوت نہیں دی، کہتے اور ہیں یہاں. یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذالکا، پوچھو یہ علماء بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ذالکا اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. یعنی کسی برائی کو دیکھ کر ہاتھ سے نہ روک پانا، زبان سے نہ روک پانا، بلکہ دل سے برا جاننا، دل سے برا جاننا، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. لیکن آج ہمارے پاس سب سے کمزور درجے کا بھی ایمان نہیں ہے. اعلیٰ ایمان کیا ہے؟ ہاتھ سے روکو، نہیں روک پائیں گے. اس سے کم درجے کا ایمان کیا ہے؟ زبان سے روکو، اور زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر ایمان کا سب سے کمزور درجہ کیا ہے؟ دل سے برا جانو. یہ تو لائٹ والا تو بڑا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ انسانی آنکھ مارتا ہے، تو لائٹ بھی آنکھ مار رہی ہے. ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا تیسرا درجہ اور سب سے کمزور درجے کا ایمان بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں. مسلمانوں سنو، ایک چیز کو کئی بار بول کے ہم آپ کے مائنڈ میں ہم اپنی بات کو گھسا رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. 50% تو آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے، بس وہی کافی ہے. اتنا سمجھ لیجئے. عورتوں کے، لیڈیز کے پنڈال سے کچھ آواز آ رہی ہے. اگر وہ اپنا کپڑا، اپنی چپل، اپنی ساڑی دکھا چکی ہوں تو تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں. مجھے معلوم ہے کہ بہت خوبصورت کپڑے پہن کے آئی ہو، بتا دیا ہوگا تم نے قیمتی ساڑی اتنے کی آئی ہوگی، یہ چپل اتنے کی، یہ لپسٹک اتنے کی. اب تو کچھ سن لو. اور میری تقریر تو اتنی آسان ہو رہی ہے کہ لیڈیز بھی سمجھ جائیں گی انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں، سب سے کمزور درجے کا ایمان بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ان جلسوں میں ہم اور آپ کس لیے آئے؟ ایمان تازہ کرنے کے لیے آئے. سماج میں غور کرو، کیا کمزور درجے کا ایمان بھی ہے ہمارے پاس؟ سب سے کمزور درجہ ایمان کا وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس کے گناہوں کے مطابق جہنم میں سزا دینے کے بعد اس کو جہنم سے نکال لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا. لیکن کس کو؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. کیا ہمارے اندر کمزور درجے کا بھی ایمان ہے؟ کیا سرسوں کے دانے کے برابر، کیا رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارے اندر ایمان ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے پاس نمازوں کی کمی لے کر آؤ گے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. روزوں کی کمی لے کر جاؤ گے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. اگر شرابی بن کر جاؤ گے، اللہ چاہے گا تو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا. زنا کا انبار لے کر جاؤ گے، اللہ چاہے گا تو معاف کر سکتا کر دے گا. لیکن اللہ کے پاس اگر شرک لے کر گئے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین شرک کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا. سارے اعمال کے ساتھ کمپرومائز کر سکتا ہے، کرے گا نہیں الگ مسئلہ، کر سکتا ہے. نمازوں میں سستی ہے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. روزے میں سستی ہے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. ہم نے شراب اور نشہ آور چیزوں کا استعمال کیا ہے، اللہ چاہے گا تو معاف کر سکتا ہے، کر سکتا ہے. اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. ہماری ماں بہن بیٹیوں نے بے پردگی کی، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. ہم نے
जिना किया है, अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है, लेकिन अल्लाह के दरबार में अगर हम शिर्क लेके जाते हैं, ये पेशानी, ये माथा, ये सर हमने अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने झुकाया है, अल्लाह के अलावा किसी गैर से मांगा है, अल्लाह के अलावा किसी और से भी हमने मुश्किल कुशा और उसको हाजत रवा मानकर सवाल किया है। अगर अल्लाह के अलावा हमारी पेशानी कहीं और झुकी है, याद रखिए अल्लाह शिर्क के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगा। नो कंप्रोमाइज, शिर्क के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है। शिर्क अल्लाह को बर्दाश्त ही नहीं है। अरे एक बार सेट कर दो भाई, ये बार बार क्या, ये जैसे रोक रोक कर लाइट दे रहा है, आप पैसा भी रोक रोक कर दीजिएगा, इसको अगले साल तक दीजिएगा। तो सुनिए, हम समाज में हैं तो गौर करें कि हम बुराइयों को कंट्रोल कैसे करें, ये जिम्मेदारी है। अच्छा, हजरत उमर फारूक का वाकया सुना है? सुनिए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए किसी बुराई को कैसे रोकते थे वो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार एक मस्जिद में नमाज के लिए चले गए। वो तो खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, और ये भी ना समझ पाओ तो समझ लो चीफ मिनिस्टर थे अपने इलाके के। एक मस्जिद में गए, नमाज पढ़ाई, और नमाज पढ़ाने के बाद एक सहाबी थे, उन्होंने ऐसे अपनी पगड़ी उतारी, ऐसे बालों को ऐसे किया जैसे आजकल हमारा नौजवान लड़का वो फिल्मी एक्टरों की तरह ऐसे। तो हजरत उमर फारूक ने देखा ये सामने के उसके बाल काफी बड़े हैं। देखिए, बाल पीछे से थोड़े बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन सामने से बाल, जिसको हम बोलते हैं हिप्पी कट, पेशानी के बाल, सामने के बालों को बढ़ाने की इजाजत नहीं। उसके सामने के बाल बढ़े हुए थे। हमारे यहां बालों की स्टाइल क्या होती है? पीछे से कट रहे हैं, ऐसे सामने के बढ़ रहे हैं। इसको हमारे यूपी में बोलते हैं सुअर कट। ये जो बाल होते हैं ना, ये सुअर कट बाल है। अल्लाह ताला फरिश्तों से को हुक्म देगा और कयामत के दिन ये आगे के बाल पकड़कर घसीट कर उसको जहन्नम में डाला जाएगा। किसको? अबू जहल के बारे में फरमाया, लनस्फअम बिन्नासिया, हम उसकी पेशानी पकड़कर, उसका माथा पकड़कर हम उसको घसीटते हुए जहन्नम में डालेंगे। माफ करना, माथा पकड़ में आता ही नहीं है। आप पकड़ के देखिए, पकड़ लेंगे, माथा नहीं। माथे से मतलब क्या है? बाल आगे के। तो ये भी पता चला कुरान की आयत से, आगे के बाल बड़े करना ये किसी सहाबी की सुन्नत, किसी सहाबी का तरीका नहीं था, ये अबू जहल का तरीका था। अबू जहल बड़े बड़े बाल रखा करता था, और अबू जहल के बारे में हुक्म है कि हम उसको पेशानी पकड़कर, यानी आगे के बाल पकड़कर घसीटते हुए जहन्नम के अंदर डालेंगे। तो अबू जहल की औलाद मत बनो। हजरत उमर फारूक ने जब उसके आगे के बाल देखे तो एक साहबी से कहा, जेब सिक्किन, छुरी लाओ। वो छुरी लेके आए तो उस आदमी ने कहा, साहबी क्या होगा? कहा, तुम्हारे बाल काटता हूं। उस तरह लिया और पूरा उसका टकला कर दिया। कहा, अमीरुल मोमिनीन मैं घर पे जा रहा हूं, छोटे कर लूंगा। फरमाया, नहीं, घर पे अब जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे बड़े बड़े बाल। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो बुराई अपनी आंखों से देखो उसको अपने हाथ से मिटाओ। अब ये काम मैं करूंगा, अपने हाथ से ये बाल मैं काटूंगा। हजरत उमर फारूक ने उस तरह चलाकर उसको बिल्कुल टकला कर दिया।
जबकि उसको इजाजत थी, वो कह भी रहा था घर जाने के बाद मैं बाल छोटे कर लूंगा। हजरत उमर ने कहा नहीं, मैंने देखा है, अब इस बुराई को मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं तो अपने हाथ से इसको मिटाऊंगा। आप करके देखेंगे? चलो जर्जी साहब को इजाजत दीजिए, मेरे सामने जितने लोग बैठे हुए एक एक करके बुलाऊं, क्या है इजाजत? अभी आप अपनी चप्पलों के साथ आएंगे और पीटना शुरू कर देंगे, कमीने। सीधे सीधे आया, कुरान हदीस सुना के जा, हम क्या कर रहे हैं हमें मेरे हाल पे छोड़ दे बस। आप ये इजाजत नहीं दे सकते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आदमी को देखा, वो आगे जा रहा है और उसका ये पैजामा, सरवाल पैजामा जो था वो टखनों से नीचे था। ये टखना होता है ना, ये आपके यहाँ इसको जो भी बोलते हो, ये टखने से नीचे था, टखने से नीचे। हजरत उमर फारूक ने उसको आवाज दी, या अखी, पीछे थे इसलिए पहचान नहीं पाए कि कौन जा रहा है। आवाज दी, या रजुल, आए आदमी सुन। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो समझ नहीं पाया कि हजरत उमर किसको आवाज दे रहे। ऐसे देखा, फिर आगे जाने लगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको फिर आवाज दी। उसने कहा कि पीछे मुड़ के देखा, मुझे आवाज दे रहे हैं। हजरत उमर ने कहा, ताल, इधर आओ। वो करीब आया। जब 10 कदम 15-20 कदम दूर पर रह गया तो हजरत उमर ने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, अहाइज अंता। अरबी के जुमले देखिए, अहाइज अंता मतलब समझते हैं? क्या तुझे पीरियड आ रहा है? पीरियड किसको आता है? लेडीज को। औरत को महीना आता है ना, एक महीने में चंद दिन उनके जो पीरियड के होते हैं, ये लेडीज को आता है, फितरत है, ये नेचुरल चीज है। तो हजरत उमर फारूक ने उससे कहा, अहाइज अंता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है? उसने देखा है, किसको कह रहे हैं भाई, मुझे तो नहीं कह सकते क्योंकि मैं तो मर्द हूं। कि हजरत उमर किसको कह रहे हैं? किसी लेडीज से कह रहे हैं। ऐसे देखा तो आगे पीछे कोई लेडीज ही नहीं। कहा, अमीरुल मोमिनीन, किससे कह रहे हैं? कहा, तुमसे। हंसने लगा। जैसे हम और आप कभी कभी मजाक कर लेते हैं अपने दोस्तों से, वो समझा हजरत उमर हमसे मजाक कर रहे हैं। हंसते हुए क्या है, मतलब हंसते हुए कहता, हल यहीजुर रजुल, सवाल देखिए उसका, अमीरुल मोमिनीन आपको क्या हो गया है? दिमाग ठीक है आपका? आप मुझसे कह रहे हैं पीरियड आ रहा है? तो हजरत उमर फारूक ने कहा, तुमसे ही कह रहा हूं। तो वो हंसते हुए कहता, हल यहीजुर रजुल, आपका दिमाग ठीक है? क्या मर्द को भी पीरियड आता है? क्या मर्द को भी महीना आता है? तो हजरत उमर फारूक ने कहा, तो क्या मर्द भी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है? सवाल जवाब देखिए, क्या मर्द भी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है? यानी टखने से नीचे कपड़ा पहनने का हुक्म तो अल्लाह के रसूल ने औरत को दिया है, वो टखने से नीचे कपड़ा पहनेगी, मर्द नहीं। हम क्या करते हैं, नमाज पढ़ने गए, इमाम साहब ने कहा टखने से टखना मिला लो, कदम से कदम मिला लो, पैर से पैर मिला लो, अपना कपड़ा टखने से ऊपर कर लो, तब हम मस्जिद में जाके ऊपर कर लिया, खोल लिया। अल्लाह के बंदे, ये सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, नमाज के बाहर भी हमें और आपको कपड़ा टखने से ऊपर रखना है। तो हजरत उमर ने कहा, क्या मर्द भी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है? उसने कहा, क्या मर्द को भी महीना आता है? तो हजरत उमर ने कहा, क्या मर्द भी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है? यानी टखने से नीचे कपड़ा पहनने का हुक्म अल्लाह के नबी ने औरत को दिया है, मर्द को नहीं। फिर एक सहाबी से कहा, जी भी सिक्कीन, छुरी लाओ। छुरी आ गई। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन क्या करेंगे? कहा कि ये टखने से नीचे जो कपड़ा उसको मैं काटूंगा। उसने जल्दी से ऊपर किया और कहा, अमीरुल मोमिनीन देखिए, मैं घर जा रहा हूं, छोटा कर लूंगा। हजरत उमर फारूक ने कहा, नहीं,
اب میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث پر میں عمل کروں گا۔ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدیہ، جو برائی اپنی آنکھوں سے دیکھو پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے دور کرو، مٹاؤ۔ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے، میں امیر المومنین ہوں، مجھے یہ پاور ہے، میں اس برائی کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے مٹا سکتا ہوں۔ چھری سے اس کا پیجامہ کاٹ دیا، پنڈلی کے برابر کر دیا، یہاں تک کر دیا۔ کہا جاؤ، اپنی آنکھ سے کوئی برائی آپ دیکھتے تھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے دور کرتے تھے۔ ہم سماج اور سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، کتنی طاقت ہے آپ کو، اور آپ کے سماج نے، آپ کے معاشرے نے، آپ کی سوسائٹی نے آپ کو کتنا پاور دیا ہے برائی کو اپنے ہاتھوں سے دور کرنے کا۔ کوئی پاور ہے آپ کے پاس؟ بولیے۔ ہم علماء کے پاس ایک گاؤں میں 20 مولانا ہیں، بتائیے ان 20 علماء کے پاس کیا پاور ہے؟ کیا وہ بارات کے خلاف بول سکتے ہیں؟ بول سکتے ہیں تو کیا بارات کے خلاف ایک کمیٹی بنا سکتے ہیں کہ جو بارات لے کے جائے گا ہم اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے، یا جو باراتی بن کر آئیں گے ہم اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے، یا جو لڑکا جہیز مانگے گا، دہیز کی ڈیمانڈ کرے گا، ہم ایسے لڑکے کا نکاح نہیں پڑھائیں گے؟ کیا ہے؟ کیا یہ پاور آپ نے دیا ہے؟ کیا ان علماء کے پاس وہ اتھارٹی، وہ پاور ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، جب یہ پاور آپ دے نہیں رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں یہ پاور ہے نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں، اور آپ کا کہنا جائز ہے، بجا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ارے مولوی لوگ تو خود اپنے لڑکوں کی شادی میں دہیج لیتے ہیں اور جہیز مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن سماج کے اندر یہ برائی علماء اور عوام سب کے اندر، ہمارے اور آپ کے سب کے اندر ہے۔ اس برائی کو روکو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں برائی کو روکنے پر زیادہ زور دیا گیا ہے، یہاں تک کہا گیا اپنی آنکھ سے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے دور کرو، یہ طاقت نہ ہو تو زبان سے دور کرو، زبان سے کہنے میں بھی فتنہ و فساد ہو تو کم سے کم اپنے دل سے برا جانو، اپنے دل سے برا جانو۔ آج ہم دل سے بھی تو برا نہیں جانتے ہیں، دل سے بھی ہم برا نہیں جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ کسی بھی برائی کو روکنے کے لیے تقوی ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس اگر تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے تو ہم کسی برائی کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ ڈر ہونا ضروری ہے ہمارے اور آپ کے اندر، ڈر ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کا ڈر، جب تک ڈر نہیں ہوگا ہم کسی برائی کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ مثلا آپ دو آدمی لڑ گئے، اب ہمیں ان دونوں کے درمیان صلح کرانا ہے، ہمیں پنچایت پنچ بنا دیا گیا ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ اب ہم دو آدمی مل کر فیصلہ کریں گے، لیکن ان دو آدمیوں کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے، اس میں ایک ہمارا رشتہ دار ہے۔ اب ہم یہ چاہیں گے ایسا فیصلہ کیا جائے ہمارے رشتہ دار پر کم سے کم، جو ہمارا ریلیٹو ہے، کم سے کم اس کے اوپر آنچ آئے، یا اس کو زیادہ پینالٹی اور جرمانہ نہ دینا پڑے۔ اب ہم اس میں ایسی کوشش کر، یہاں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو یہاں انصاف کی بات ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا تو آپ حق بات کہیں گے۔ آپ یہ نہیں دیکھیں گے یہ میرا بھائی ہے، آپ یہ نہیں دیکھیں گے یہ میرا بیٹا ہے، آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، میرا خالہ زاد بھائی ہے۔ آپ جو بھی بات کہیں گے وہ انصاف کی بات کہیں گے، اس لیے کہ یہاں اللہ کا ڈر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ معاشرے کی، سماج کی اصلاح کے لیے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور ہاں سنیے، نیت خاص ہونی چاہیے اللہ کے لیے، جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ تمام اعمال کا مطلب اچھے اعمال کا، برے عمل کا دار و مدار نیت پر نہیں ہے۔ آج آپ کو ایک چیز اور سمجھا دوں، اچھے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، برے عمل کا دار و مدار نیت پر نہیں ہے۔ برا عمل برا ہی رہے گا،
چاہے اس میں نیت کتنی ہی اچھی ہو، برا کام اچھا نہیں ہو جائے گا اچھی نیت کی وجہ سے۔ مثلاً ایک غریب لڑکی کی شادی ہونا ہے، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، اب ہم اس کی شادی کرانا چاہتے ہیں لیکن میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، لیکن میرے پڑوس میں ایک آدمی ہے، اس کی گولڈ کی سونے کی دکان ہے، بہت امیر ہے، ہم اس کی دکان میں چوری کرنے کے لیے چلے گئے۔ ارے یار 2-4 تولہ سونا، 2-4 بھری سونا لے لیتے ہیں، ایک غریب لڑکی کی شادی کر دیں گے، کیا برائی ہے اس میں؟ غریب کی شادی ہو جائے گی، اور اس آدمی کے پیسے میں کیا کمی؟ یہ تو بہت پیسے والا ہے۔ ہم گھس گئے، تھوڑا سا سونا ہم نے چرا لیا، اور سونا چوری کرنے کے بعد ہم اس غریب لڑکی کو دے دیتے ہیں، اس کے ماں باپ کو دے دیتے ہیں، لو اپنی بیٹی کی شادی کرا دو۔ سونا ہم نے اپنے لیے استعمال نہیں کیا، اس سونے کو میں نے غریب آدمی کی بیٹی کے لیے دے دیا ہے۔ دیکھیے کام ہمارا غلط تھا، نیت ہماری اچھی تھی، اس پیسے کو، اس سونے کو، اس چاندی کو میں اپنے اوپر استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ اب آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ہم نے اچھے کام میں پیسہ خرچ کر دیا، سونا اچھی جگہ پر دیا، غریب لڑکی کی شادی کے لیے دیا، تو کیا یہ ہمارا اچھا کام اس برے کام کو جائز کر دے گا؟ کیا چوری کو جائز کر دے گا؟ نہیں، چوری چوری ہی رہے گی۔ اگر ہم پکڑے گئے تو اسلامی قانون کے مطابق ہمارا ہاتھ کاٹا جائے گا، اگرچہ وہ پیسہ ہم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہم نے غریبوں ہی کو کیوں نہ دیا ہو، ہم نے غریب لڑکی کی شادی ہی میں کیوں نہ دیا ہو، وہ پیسہ، وہ سونا غریب پر خرچ کیا، لیکن چوری ہم نے کی، پکڑے گئے تو ہاتھ ہمارا کاٹا جائے گا۔ اس لیے تمام اچھے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، برے عمل کا دار و مدار نیت پر نہیں ہے۔ برا عمل برا ہی رہے گا، وہ اچھا نہیں ہوگا چاہے کتنی اچھی نیت ہو۔ ہاں بھیا اب کیا پریشانی ہو گئی بیٹا؟ او بیٹا، ابھی باپ کہتا بیٹا کہہ رہا ہوں، وہ سن ہی نہیں رہا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب تو بیٹھ جاؤ، اچھے بھلے بالکل صحیح سن رہے تھے، پھر اب باپ بھی بنا چکا ہوں، بیٹا بھی بنا چکا ہوں، اب کیا رہ گیا ہے؟ تو سنیے، برا کام برا ہی رہے گا، اچھے کام میں نیت اچھی ہونی چاہیے۔ حج کرنے جا رہے ہو، اگر اس لیے جا رہے ہو کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے اور اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے، چلو حج کر لینا چاہیے، تب تو ٹھیک ہے۔ اگر اس لیے جا رہے ہو کہ بہت پیسہ ہے، محلے والے جوتے مار رہے ہیں کہ دیکھو اتنا امیر ہو کر حج کرنے نہیں جا رہا ہے، کتنا بڑا کمینہ انسان ہے، اتنا پیسے والا ہونے کے باوجود حج نہیں کر رہا ہے، اب وہ اس نیت سے جا رہا ہے کم سے کم لوگوں کے تانے نہ سننا پڑے۔ اب آپ حج کرنے جا رہے ہو تو اب آپ کا یہ حج اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ کام تو آپ کا اچھا ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہے۔ آپ نے سنیچر کو نماز نہیں پڑھی، اتوار کو مسجد میں نہیں دکھے، سوموار کو مسجد میں نہیں دکھے، منگل کو نہیں آئے، بدھ کو بازار میں گھومتے رہے، اور جمعرات کو گروار کے دن آپ بازار میں دکان پہ بیٹھے رہے، پورے ہفتے آپ مسجد میں نہیں دیکھے، لیکن جمعے کے دن 11 بجے مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ آج مولانا جرجیس صاحب خطبہ دیں گے، نہا دھو کر اگلی صف میں جا کر بیٹھ گئے، جنت الفردوس بھی لگا لی، سعودیہ کا رومال بھی گلے میں ڈال لیا، اگلے صف میں آ کر بیٹھ گئے۔ اگر آپ اس لیے گئے کہ آج جمعے کا دن ہے، بڑا خیر و برکت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ پہلے آنے والے کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب سے نوازتا ہے، اگر آپ اس لیے گئے تو اللہ کے یہاں ثواب پائیں گے، لیکن آپ اس لیے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گئے کہ اگر ہم جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے محلے والے یہ کہیں گے کتنا ناکارہ ہے، کتنا کمینہ ہے، جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے، دیکھو کتنا بڑا اللہ کا نافرمان ہے، کتنا بڑا پاپی ہے،
कितना बड़ा धर्मी हो चुका है, उसको जुमे तक की नमाज नसीब नहीं होती है, जुमा तक नहीं पढ़ता है। आप इस मकसद से इसलिए मस्जिद में गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ये नमाज की कोई वक़्त नहीं है, इस जुमे के दिन की नमाज की कोई हैसियत अल्लाह की नजर में नहीं है। अच्छे काम में नीयत अच्छी होनी चाहिए। अल्लाह नियत ही को देखता है, अल्लाह नियत ही को देखता है। कयामत के दिन इसी नियत पर हमें और आपको उठाया जाएगा। फरमाया तकवा नियत में भी होना चाहिए। इज़ल तक़ल मुस्लिमानी बिसैफ़ैहिमा फल क़ातिलु वल मक़तूलु फिन्नार। मुस्लिम शरीफ किताबुल जिहाद के अल्फाज पर नजर डालिए जो मैंने अभी पढ़े हैं। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, जब दो मुसलमान तलवार लेकर बाहर आ जाएं, गौर से सुनना, मैं स्पीड अपनी स्लो कर रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। जब दो मुसलमान तलवार लेकर बाहर आ जाएं, हम छुरी कह सकते हैं, आज के जमाने में हम बंदूक कह सकते हैं, पिस्टल कह सकते हैं, खंजर कह सकते हैं। जब दो मुसलमान दो खतरनाक हथियार लेकर बाहर आ जाएं, वो इसको मारना चाहे, वो इसको मारना चाहे, ये इस पर हमला करे, वो उस पर हमला करे। इज़ल तक़ा मुस्लिमानी बिसैफ़ैहिमा, जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवारों के जरिए, अपने अपने खंजरों के जरिए बाहर आ गए और दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं, तो जाहिर है एक जीतेगा और एक हारेगा, एक पराजित होगा और एक विजय होगा, एक जीतेगा एक हारेगा, एक मारेगा और एक मरेगा। एक मर गया, एक ने मार दिया, दो निकले थे और दोनों ने हमले किए एक दूसरे पर, एक मर गया और एक मारा। अब कौन जहन्नम में जाएगा, मारने वाला या मरने वाला? आप कुछ भी कहें, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं फल क़ातिलु वल मक़तूलु फिन्नार, दोनों जहन्नम में जाएंगे। जो मर गया है वो भी जहन्नम में जाएगा, मारने वाला भी जहन्नमी, मरने वाला भी जहन्नमी। हालांकि मरने वाले ने मारा नहीं है, कायदे से अकल ये कहती है कि मारने वाले को जहन्नम में जाना चाहिए, क्योंकि मुजरिम तो मारने वाला है, उसको जहन्नम में जाना चाहिए। लेकिन रसूलुल्लाह फरमाते हैं फल क़ातिलु वल मक़तूलु फिन्नार, मारने वाला भी और मरने वाला भी, कातिल भी और मक़तूल भी, दोनों जहन्नम में जाएंगे। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ये तो अकल में बात नहीं आ रही। जो बेचारा मर गया, जो मारा गया, जो कत्ल हो गया, वो जहन्नम में क्यों जाएगा? हाज़ल कातिल, ये कत्ल करने वाला तो ये है, इसको जहन्नम में जाना चाहिए, ये नहीं जाएगा, वो जा रहा है, मरने वाला भी जहन्नम में जा रहा, ऐसा क्यों? तो अल्लाह के नबी ने जो जुमला कहा, जो वर्ड कहा, उसको सुने। आपने फरमाया मरने वाला भी जहन्नम में इसलिए जाएगा, इन्नहु काना हरीसन अला क़त्ल साहिबिही, क्योंकि मरने से पहले उसके दिल में भी ये नीयत थी कि मैं इसको मारूं, वो भी ये चाहता था कि मैं इसको कत्ल कर दूं। इस नीयत की वजह से वो जहन्नम में वो भी जाएगा, क्योंकि मारने की नीयत से तो वो भी निकला था। तलवार, खंजर, पिस्टल, बंदूक तो उसने भी पकड़ रखी थी, वो भी तो मारना ही चाहता था, उसके दिल में भी ये नीयत थी कि मैं इसको मारूं। नीयत की वजह से जहन्नम में जाएगा। भाई आप हज करने की नीयत से निकल गए, घर से हज करने जा रहे हैं, रास्ते में मौत आ गई, तो आपको हज का सवाब मिलेगा, इसलिए कि आप तो हज की नीयत कर चुके थे। आप जोहर की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले, वुजू बनाया, मस्जिद तक पहुंचे नहीं, एक्सीडेंट हो गया और ऑन स्पॉट आप इंतकाल कर गए, मर गए, तो आपको जोहर की नमाज का पूरा सवाब मिलेगा, इसलिए क्योंकि आप जोहर की नियत कर चुके थे। आप तो निकले थे जोहर की नमाज पढ़ने के लिए, आपने भले ही ना पढ़ी हो, उससे पहले आपको मौत आ गई, लेकिन जोहर की नमाज का सवाब आपको मिलेगा। यही है, आप घर से तलवार लेकर निकले उसको मारने की नियत
نیت سے، بھلے ہی آپ نے نہ مارا ہو، آپ مر گئے ہو اس کی تلوار سے، لیکن جہنم میں آپ بھی جائیں گے، کیونکہ نیت آپ کی بھی یہ تھی کہ میں اپنی تلوار سے اس کو ماروں۔ ہاں سوچئے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کتنا مہربان ہے۔ ہم زنا کے ارادے سے نکلے، کسی لڑکی نے بلایا فون کر کے، ہم غلط کام کرنے کے لیے نکلے، نیت ہے غلط کام کرنے کی، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ہم مر گئے، تو یہاں اللہ تعالی ہمیں زنا کا گناہ نہیں دے گا۔ اللہ کہتا ہے اگرچہ تو نے نیت کی تھی لیکن تو نے زنا کیا نہیں تھا، اس لیے جب تک تو کر نہیں، یعنی کوئی برا کام کرنے کا ہم نے ارادہ کیا لیکن پھر اس کام کو ہم نہیں کر پائے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہمارا گناہ نہیں لکھتا جب تک کہ ہم اس کام کو کر نہ ڈالیں، لیکن نیکی لکھ لیتا ہے تاکہ میرے بندے کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ تو نیت